کے بعد ناظرین اکرام پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم، اور اب ذرا ہم بات کریں گے انسرجنسی سے متعلق۔ یہ جو اچانک دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، اور وہ ڈرگ ایک جو کوریڈور بنا ہوا ہے وہ مدد اپنی جگہ، انڈین فائنینسنگ اپنی جگہ، اور اب تو انہیں مزید بھی آگ لگے گی۔ تو کے پی اور بلوچستان اس سے متاثر ہیں۔ آئے دن ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ جس کے اندر افواج پاکستان کے جوان مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، اور اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ تو اس میں کمٹمنٹ بڑی ضروری ہے۔ اس کے اندر وفاق اگر یکسوئی رکھتا ہے تو صوبائی حکومت کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن ایسی شکایات ہیں کہ اس معاملے پہ کچھ اور بیانات آتے ہیں، کچھ اور سوچ ہوتی ہے۔ تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ عدنان صاحب، آپ پہلے کچھ ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے اس پہ؟ لیکن میں یہ تو کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ابو پالیٹکس ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ملک کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے اور سعودی عربیہ نے اپنا دفاع اور ہم نے ایک دوسرے کا دفاع کرنا ہے، تو جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے وہ تو ہمیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اپنا بلڈ کرنا پڑے گا اور انڈیجنائز کرنا پڑے گا ساری ٹیکنالوجیز کو، تاکہ آپ کو سپلائی کے ایشوز نہ ہو جب آپ جنگ کے اندر ہوں، اور اس کے لیے ذرا ریسورسز بہت زیادہ چاہیے۔ تو یہ ہمیں جوائنٹ ایک اسٹریٹجی اس کے اوپر بلڈ کرنا۔ بلا شبہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ اگر فرض کریں کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو جب دفاع بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو محکموں کی مختلف اداروں کے آپس میں کوارڈینیشن بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی سعودی عربیہ ایک جوائنٹ کمانڈ یا اس طرح سے یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ ایک جوائنٹ کمانڈ ایوالو کرنا جو ہے وہ مجھے یقین ان کے اس میں ہوگا، یہ کریں گے اس کو مزید آگے جا کے۔ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں دہشت گردی کا ایک ہے مسئلہ بڑا سیریس ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ریپوٹیشن بھی ہٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے پاکستان کی بالخصوص۔ تو اس کو ہم نے تو کافی فوکس ہمارا ہے کہ اس کو ہم کریں، لیکن ظاہر ہے ہماری کچھ پالیسیز ہماری ماضی کی ایسی رہی ہیں جس ابہام رہا ہے جس کے اندر بالخصوص، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہمارے اوپوننٹس انہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ نہیں تو اب زیادہ کلیئرٹی ہے۔ خان صاحب کے سٹیٹمنٹس، پھر علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ کہنا کہ آپریشن نہیں ہو رہا، اور یہ ساری چیزیں، تو مطلب یہ کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہی کہہ رہے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو ابہام ہے اس کا آپ کا دشمن فائدہ اٹھائے گا نا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کرنا ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں کرنا ہے، ایک کہہ رہا ہے ہو رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کا ایونچولی فائدہ تو کسی اور کو ہی ہوگا۔ تو یہ ہمیں آپس میں اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں، اگر تو آپ ان سے بات چیت کر کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ آپ بات چیت سے کریں، لیکن اگر نہیں ہو سکتا مسئلہ حل، آپ نے کتنی دفعہ معاہدے کر کے دیکھے، کتنی دفعہ کتنے جرگے ہوئے، کتنے سب، اس کے جب رزلٹ آپ کا جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک، تو پھر آپ مجھے بتا کیا کر سکتے ہیں؟ جین صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ کہ یہ بڑا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ اگر اس کو ہم لنک کرنا چاہتے ہیں، یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو اگر لنک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت بڑی سپورٹ ملے گی، کیونکہ سعودی عربیہ کا اپنا ایک انفلوئنس ہے جو خطے کے ممالک ہیں ان پہ، انڈیا کے ساتھ ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں، اکنامک ریلیشن شپ ہے، اس کے علاوہ ان کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ بھی ایک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ اس کو کاؤنٹر ٹیررزم جو ٹیررزم ہے اس کو سپورٹ کرنا بند کریں۔ دوسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے انٹرنل کوہیژن کی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ کسی بھی ملک میں اگر آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے تو اس کے لیے اندر کی کوہیژن بڑی ضروری ہے۔ سب کو ایک تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو آبجیکٹو وہ ہمارا ایک ہے، اور وہ آبجیکٹو ہے ملک کا دفاع، اور وہ آبجیکٹو ہے لوگوں کا دفاع، لوگوں کی سیکیورٹی، کیونکہ وہ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں وہ کوئی صرف فوج پہ تو نہیں حملے کر رہے نا، وہ آپ کے ملک پہ حملے کر رہے ہیں، ملک کے لوگوں کو مار رہے ہیں، معصوموں کو مار رہے ہیں، بسوں سے اتار کے لوگوں کو مار رہے ہیں کوئٹہ بلوچستان کی طرف، اور یہاں پہ بھی آئی ڈیز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر یہ سارے کا سارا ایفیکٹ ہوتا ہے اکانومی پہ، اور اکانومی سے آپ کے جو عام لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، نہ بزنسز ہیں، وہاں پہ آپ فری موومنٹ نہیں کر سکتے، دکانیں نہیں چل رہی، بازار نہیں چل رہے ہیں، جو کاروبار وہاں کے لوگ کرتے ہیں وہ کاروبار نہیں ہو رہا، جو پڑوسی ممالک ہے وہ ہچکچا رہے ہیں آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے۔ تو یہ تو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں نا، یہ کوئی ایک سیگمنٹ آف دس سوسائٹی تو نہیں ہو رہا۔ تو اس کی ہول آف اے نیشن اپروچ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اس میں جتنے بھی ہمارے فرینڈلی ملک ہیں ان کی ہیلپ لینا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی اس میں ہمیں ہیلپ کرے گا، اور ملک کے اندر جو کوہیژن ہے وہ ضروری ہے۔ اور نمبر 2 میں کہوں گا کہ جو ہمارے الیکٹڈ لیڈرز ہیں کسی بھی جگہ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کو یہ پروسیس لیڈ کرنا چاہیے۔ جیسے سینیٹر فرما رہے تھے، بڑی اچھی بات ہے، اگر کوئی لوگ جو ہیں بات چیت کر کے ہتھیار ڈالتے ہیں اور وہ قومی دائرے میں شامل ہوتے ہیں، قومی دھارے میں شامل ہوتے ہیں، سو بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن الیکٹڈ لیڈرز جو ہیں ان کو آگے بڑھ کے ساروں کو ساتھ لے کے
یہ بات چیت کرنی. الیکٹڈ لیڈرز ایسے بھی ہونا جس کے وہاں پر ایکسیپٹنس ہو. جی